نیشنل اسمبلی کے اسپیکر اور چیئرمین سینٹ کی تنخواہیں اچانک 2,05,000 سے بڑھا کر 13 لاکھ روپے کر دی گئی ہیں اور 50% یعنی 6.5 لاکھ روپے الاؤنس الگ یعنی 19,50,000 روپے ماہانہ۔ اگر الاؤنس ہٹا کر بھی دیکھیں تو یہ بنتا ہے 534% اضافہ، اور وزیر خزانہ نے جو لاجک دی ہے وہ یہ ہے کہ یہ اضافہ 2016 کے بعد پہلی دفعہ کیا گیا ہے۔ اب اگر انفلیشن دیکھیں تو یہ بہت لاجیکل لگتا ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ جو وزیر خزانہ کی لاجک ہے کیا وہ جسٹیفائی بھی کرتی ہے؟ سٹیٹس کیا کہتے ہیں؟ 2016 میں ایک عام پاکستانی کی کم از کم تنخواہ 14,000 روپے مقرر کی گئی تھی، جو پہلے ہی بہت ناکافی تھی۔ پھر گریجولی 2024 تک یہ 37,000 روپے تک پہنچ گئی، یعنی 9 سالوں میں 164% اضافہ۔ سننے میں اچھا لگتا ہے نا؟ ویسے اگر کوئی 37,000 روپے ماہانہ میں کرائے، بجلی کے بلوں اور بچوں کی اسکول کی فیس اور گھر کے دیگر اخراجات کو پورا کر کے دکھا دے تو میں اسے سلوٹ کروں گا، ایسے لوگ ڈھونڈنے چاہیے۔ لیکن اسی دوران یعنی 2016 سے لے کے اب تک مہنگائی کی شرح یعنی انفلیشن 156% کی چھلانگ لگا چکی ہے، یعنی ایک عام آدمی کو، ایک عام مزدور کو حقیقی معنوں میں صرف 8% کا فائدہ ہوا ہے، اور وہ بھی پورے 9 سال میں۔ یہ ایسا اضافہ ہے جس کے سامنے اگر بجلی، گیس، پیٹرول اور راشن کے نرخ سامنے رکھے جائیں تو اس کو فائدہ کہنا بھی زیادتی ہوگی۔ اب سرکاری ملازمین پر آ جاتے ہیں تو ہر سال اوسط 10% تنخواہیں بڑھانے کا وعدہ دیا گیا ہے، یعنی 2016 سے لے کے اب تک تقریباً 136% اضافہ۔ لیکن جب 156% انفلیشن کو سامنے رکھیں تو حقیقت یہ ہے کہ ان کی تنخواہیں بھی اصل قدر سے گھٹ گئی ہیں۔ اب ذرا بات کرتے ہیں ان لوگوں کی جنہوں نے قوم کی خدمت کا وعدہ کیا ہوا ہے، حلف اٹھایا ہوا ہے، یعنی ممبران اسمبلی، چاہے وہ الیکٹڈ ہوں یا پھر سلیکٹڈ۔ 2016 میں ایک ایم این اے کی تنخواہ تھی 61,000 روپے، جو 2025 میں اب ہو گئی ہے 5,19,000 روپے، یعنی 9 سالوں میں 751% اضافہ۔ اسی طرح اسپیکر، ڈپٹی اسپیکر اور چیئرمین سینٹ وغیرہ کی جو تنخواہیں تھیں 2016 میں 2,05,000 روپے، اور جیسے میں نے بتایا کہ 2025 کے اندر وہ بڑھا کے تقریباً 13 لاکھ روپے کر دی گئی ہیں، یعنی 6.5 لاکھ۔ اس کے علاوہ جو اضافی الاؤنس ہے وہ اگر ہٹا بھی دیا جائے تو بیسک سیلری کے اندر 534% اضافہ ہے، اور یہ اضافہ کسی ڈسکشن کا نتیجہ نہیں ہے، یہ کسی اجلاس ہوا ہو، کوئی کمیٹی بنی ہو، بلکہ ایک نوٹیفیکیشن کے ذریعے کر دیا گیا، اور وزیر خزانہ صاحب یہ کہتے ہیں کہ یہ تو 9 سال بعد پہلی مرتبہ ہوا ہے، اور یہ بڑا لاجیکل ہے۔ ایک طرف تو ہمیں بتایا جاتا ہے کہ ہم قرضوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، اپنے ایکسپینسز کو کم کرنا ہے، اپنے اخراجات کے جتنے پیرامیٹرز ہو سکتے ہیں اس کو ریوائز کرنے کی ضرورت ہے، اور دوسری طرف یہ سب کچھ۔ اور سب سے افسوسناک بات یہ ہے کہ جب بجلی، پیٹرول اور راشن عوام کی پہنچ سے دور ہو رہا ہے تب پارلیمان کے اندر بیٹھے حکومت اور اپوزیشن کے لوگ سب اس بات پر متفق ہو جاتے ہیں کہ ہماری تنخواہیں اور مراعات بڑھانی چاہیے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اور کسی بات پر ایک ساتھ نہیں بیٹھتے، لیکن جب اپنی تنخواہوں کی بات آتی ہے تو زبردست طریقے سے ایک ساتھ آ کے بالکل ایک پیج پر آ جاتے ہیں۔ اگر آج ایک مزدور کی تنخواہ صرف 37,000 روپے ہے، ایک ایم این اے کی 5,19,000 ہے اور چیئرمین صاحبان کی تنخواہ 13 لاکھ ہے، تو آپ خود بتائیے کہ یہ فرق ہے یا مذاق؟ اس کو لاجیکل کہنا چاہیے یا ایک بہت بڑی تفریق؟ یہ سب سٹیٹس چیخ چیخ کر بتا رہے ہیں کہ صرف مہنگائی کے مقابلے میں ہی نہیں بلکہ اصولوں کے مقابلے میں بھی یہ تنخواہیں اور ان کا اضافہ ناجائز ہے۔ تو سر، آپ کی بات بالکل بھی لاجیکل نہیں، اور سوال بہت بڑا بنتا ہے۔